تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. کفارے میں روزہ نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟ نہ رکھ سکے روزہ روٹی کھلائے. اگر کسی نے میاں بیوی نے ملاقات کی، غسل نہیں کیا، کھا پی سکتے ہیں. ہاں مجبوری ہو تو کھا پی سکتے ہیں، بغیر مجبوری کے نہیں. جیسے اب روزہ رکھنا ہے، ساری کا وقت جا رہا ہے، جلدی جلدی وضو کر کے کھا لیں. بہرحال ایک دفعہ وضو کر کے وہ طواف کرتی رہیں، قطرے آتے ہیں تو آتے رہیں. ہاں چاند نظر آنے کے بعد بہتر ہے کہ حجامت نہ کرائیں. کوئی کرائے تو ٹھیک ہے. فجر اور عصر کے بعد حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے یا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے. بہرحال یہ عورتوں اور مردوں کی جو جگہ رکھی ہوئی ہے فاصلہ ہونا چاہیے. وہاں لوگ صفیں بنا لیتے ہیں، یہ زیادتی ہے. مسجد حرام کے قریب رہائش میں حج کی قربانی کریں، کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن کون کرنے دے گا؟ پابندی ہے کہ اپنے موقع پر جا کے کرو، ورنہ تو ہر بلڈنگ میں گند ہو جائے گا. جرابوں پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے، چمڑے کی ہوں تو پھر جائز ہے. میرے سر پہ احرام کی چادر رکھ دی جائے، دم واجب ہوگا نہیں ہوگا؟ متعدد مرتبہ ہو اور 2-4 گھنٹے بن جائیں پھر دم ہو جائے گا. حدود حرم میں فوٹو شوٹ نہ بنایا کریں، نہ ویڈیو بنایا کریں. آپ جو پاکستان میں قربانی کرتے ہیں وہ الگ ہے، یہ حج کی بکری ہے. وہ بکری وہاں ذبح کر دیں، حج والی یہاں کریں. خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، چونکہ فوراً دھو لیے تو صدقہ کر دیں. اگر طواف زیارت سے پہلے عورت کو حیض آ جائے، وہ اپنی سیٹ چھوڑ دے، تاریخ تبدیل کرائے، بغیر طواف کے نہ جائے، ورنہ وہ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گی اپنے خاوند پہ حلال نہیں ہوگی اور نہ حج مکمل ہوگا. میاں بیوی انسان اپنے عورت اور مرد شرمگاہوں کو چوم سکتے ہیں، اور کیا کرو گے؟ کلمہ بھی اسی سے پڑھتے ہو، چومو بھی بڑی اچھی جگہ. حجر اسود کو بھی چومو اور خاوند کی شرمگاہ کو بھی چومو. توبہ کرو، استغفار پڑھو، حج پہ آئے ہو. تمہیں مسئلے پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی؟ اکیلے میں پوچھ لو.